جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آپ کو پتا نا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آلہ ذبح جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے، چھری چاقو تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے جسم کا۔ حدیث میں آتا ہے ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العظم والظفر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ، جبکہ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں۔ بخاری میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ناخن کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے وہ نہیں درست۔ حبشی لوگ کیا کرتے تھے، ناخن اگر بڑھا لیں تو چھریوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے کٹ کٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ منع کیا گیا ہے۔ یا ہڈی کو ایسا کر کے کہ اس کی چھری سی بنا کے اس سے کاٹیں، جیسے ہاتھی دانت سے بنی ہوتی کچھ چیزیں، تو یہ جائز نہیں ہے، لوہے سے کاٹ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر اللہ کا نام لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں نہیں بتایا گیا، سنت سے پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور پیچھے کیا حکم آیا؟ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، جس کا خون بہ گیا، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ تم کھا سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح کہاں سے اس کو ذبح کرنا چاہیے؟ حلق کے ساتھ شہرت اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دیں۔ دونوں جانب کی رگیں یہاں ہیں اور 4 رگ بیچ میں، اور حلق کے پاس کر کے کاٹے، اوپر سے نہیں، نیچے سے۔ اور ذبح کرنے والا مسلمان عاقل بالغ یا سمجھدار لڑکا ہو۔ عورت اور اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کوشر وغیرہ۔ اور ان کے طعام سے مراد ان کا ذبیحہ ہے یہاں، باقی تو حلال چیزیں سب کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح کنویں میں گر جانے کی وجہ سے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح کرنا ممکن نہ ہو، کہ جانور بھاگ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر یا کوئی چیز پھینک کر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا خون بہہ گیا تو یہ ذبح بھی درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا، تو آپ نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ یعنی اگر وہ وحشی اور بھاگ رہا ہے تو تم اس کو بھاگتے بھاگتے ذبح کر لو۔ پھر اسی طرح اگر ذبیحہ کے پیٹ میں حمل ہے، یعنی بکری کے پیٹ میں، اور وہ پورا بچہ بن چکا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی آ چکے ہیں، تو ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے۔ ماں ذبح ہو گئی اس کی، تو بچہ اس میں سے جو نکلے گا وہ بھی، اگر اس کو آپ نے الگ نہیں ذبح کیا تو وہ آلریڈی یعنی ذبح ہی شمار ہوگا، اس بچے کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے۔ بھول کر اگر بسم اللہ نہ پڑھی کسی نے، لیکن نیت تھی کہ اللہ ہی کے نام سے کروں گا، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو پھر نہیں کھا سکتے، لیکن اگر کوئی بھول گیا، یعنی پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن یاد نہ رہا، تو اب یہ نہیں کہ اس کا ذبح کیا ہوا مردود ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز سے وہ مجبور کیے گئے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ذبیحۃ المسلم حلال، مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، ذکر اسم اللہ او لم یذکر، اللہ کا نام اس نے لیا یا نہیں لیا، اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ انہ ان ذکر لم یذکر الا اسم اللہ، اس لیے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کے نام کا ذکر کرے گا، کسی اور کا نہیں کرے گا، اس لیے کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ذبح کرتے وقت پوری گردن ایک دم نہیں کاٹ دینی چاہیے، کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ خون سارا اوپر نیچے سے بہہ جائے۔ اور ذبح کرنے والا اگر ذبح کے طریقوں کی مخالفت کرے تو جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ان کو نحر کر دے۔ نحر کیا ہوتا ہے؟ گلے میں تیر مار کے، یا نہر والے کو ذبح کر دے تو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، پسندیدگی کے ساتھ نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق ہی ذبح ہونا چاہیے۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا پہاڑ سے گر جائے یا سینگ لگ جائے یا درندے نے کھا لیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح نکلے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ مثلا گلا گھٹا ہی تھا لیکن جان نہیں نکلی تھی ابھی، کہ آپ نے پکڑ کے فٹافٹ اس کو ذبح کر لیا تو اب آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ یا اوپر سے نیچے گرا اور ابھی بے ہوش ہی ہوا ہے کہ مرا نہیں،
ذبح کر کے کھا سکتے. آپ نے دیکھو کہ کئی دفعہ چڑیا پنکھے سے ٹکرا کے کیا ہوتا ہے نیچے گرتی ہے, ہوش مارا جاتا ہے لیکن ابھی جان نہیں نکلی ہوتی, تو اس کو جلدی سے ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح کر رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں کرتا, ایسے ہی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ مر جاتا ہے جانور, تو وہ نہیں کھا سکتے آپ. ٹھیک ہے, یعنی اس نے تھوڑا سا ذبح کیا, آدھا ایک رگ کاٹی دوسری چھوڑ دی, تو جانور تڑپ تڑپ کے بعد میں مرا, یعنی مر گیا, یعنی اس کا ذبح مکمل نہیں ہوا, تو ایسا جانور بھی نہیں کھا سکتے آپ. تو یہ چند باتیں ذبح سے متعلق تھی اور ذبح کرنے کے طریقوں سے